فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات على محمد وآل محمد حضرت گرامی، پروردگار کا شکر ہے کہ جبکہ دیگر ائمہ کا تذکرہ یعنی ابتدائی ائمہ کا جن کا ہم بڑے زور سے شور سے تذکرہ کرتے ہیں، پروردگار کا شکر ہے کہ منتظمین نے مولانا رضا کی شہادت پر بھی یہ اہتمام کیا کہ ذکر فضائل و مصائب مولانا رضا کا کچھ بیان ہو سکے، اور کچھ ہی بیان ہو سکتا ہے اس لیے کہ کل 55 سال کی مولا کی عمر مبارک ہے، اور جس میں 20 سال مولا منصب امامت پر رہے، اور 20 سال منصب امامت پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت پر 20 سال مولا کے کچھ نہ کچھ امت فیض لیتی رہی اور امام سے فیض صادر ہوتا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ 20 سال میں امام نے کیا کیا کہا، اس کا 20 منٹ میں یا 40 منٹ میں تو کچھ نہ مجھ میں اہلیت ہے نہ سننے والوں میں لیاقت ہے کہ وہ سمجھ سکے، تو کچھ ذکر فضائل و مسائل پیش کرنا مقصود ہے۔ لقب رضا ہی پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ رضا مولا کو لقب ملا کیسے اور کس نے دیا۔ دیکھیے، یہ رضا یا رضا، پہلے تو اس کو سمجھیے کہ یہ رضا ہے یا رضا ہے۔ یہ لفظ رضا ہے، رضا ہم اکثر زبان زد عام ہے کہ لفظ رضا نہیں، یہ رضا ہے۔ یہ لفظ اللہ نے سب سے پہلے استعمال کیا علی ابن ابی طالب کے لیے، اور اس انداز سے استعمال کیا کہ پروردگار نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہے مرتضیٰ، جو پہلا علی ہے، وہ مرتضیٰ ہے جس کے پاس مرضی پروردگار ہے۔ اس کے بعد ہے مولا رضا۔ اچھا، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو بھی رضا کہا گیا اور ان کو بھی رضا کہا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کے درمیان کا کچھ فرق آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات آپ ذرا سا سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات اس میڈیا کے دوستوں سے ذرا سا دور تک جائے گی
تو چاہتا ہوں کہ کچھ آگے تک بات پہنچے. دیکھیے ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام اور امت جس امام کو مانتی ہے اس امام میں بڑا فرق ہے. امت جس امام کو مانتی ہے اس کے لیے القابات کو لگایا کرتی ہے، لیکن ہم جس امام کو مانتے ہیں اس کے لیے رسول گرامی لقب خود سے بیان کیا کرتے ہیں. دیکھو فرزند آیا نہیں ہے، میرا 8واں فرزند آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کا لقب رضا ہوگا. امت لقب لگاتی ہے، امت کوالٹیاں بناتی ہے. پہلے وضع کرتی ہے کوالٹی ہوتی نہیں ہے، کوالٹی ہوتی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ کوالٹی بناتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کا وہ لفظ لگاتی ہے، پھر کہتی ہے فلاں ان کی صفت یہ ہے، فلاں ان کی صفت یہ ہے، فلاں ان کا کارنامہ یہ ہے. ہمارے ائمہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ہمارے ائمہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فلاں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہمارے امام کا یہ معاملہ ہے. تو ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا. بس گرامی ذرا سی تمہید میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ائمہ کا لقب رسول خدا نے پہلے سے تعلیم دے دیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں، لیکن چونکہ موضوع میرا امامت نہیں ہے، نہ موضوع میرے پاس امامت کے القابات ہیں. تو مولا کا یہ جو لقب ہے نا، یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب پروردگار ہے. البتہ چونکہ دنیا اس طرح سے چلتی ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں تو مشہور ہو جاتا ہے. یعنی رسول خدا نے خود کہا کہ میرا 8واں فرزند آئے گا، اس کا نام علی ہوگا، لقب رضا ہوگا. لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا تو ایسا کیا ماجرا پیش آیا کہ لوگوں نے ان کو علی ابن موسی رضا کہنا شروع کر دیا. میرا اگر معاملہ، میری بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب میں آپ کی خدمت میں بات پیش کروں. وہ بات یہ ہوئی کہ دوست بھی خوش تھے، دشمن بھی مولا رضا سے خوش تھے. دیکھیے ہر امام سے دشمن ناراض تھے اور کسی نہ کسی امام پر کچھ نہ کچھ انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا. لیکن مولا رضا کا معاملہ ذرا مختلف ہے. دوست تو خوش ہی تھے، اپنے والے تو چاہتے ہی تھے مولا کو، لیکن مولا رضا کا معاملہ یہ تھا کہ غیر بھی مولا کے ساتھ تھے. تبھی تو ولی عہدی دی گئی. ولی عہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نہ رہوں تو میرے بعد کرسی آپ سنبھالیے گا. اب یہ ولی عہدی کس نے دی؟ یہ ولی عہدی دی مامون نے. مامون نے اس دھبے کو مٹانے کے لیے کہ میرا باپ قاتل موسی بن جعفر ہے، اس دھبے کو مٹانے کے لیے اہل عرب کا جو پریشر تھا، اہل عرب کا جو روب اور اہل عرب کا جو سیاسی مسئلہ تھا، اس کو کم کرنے کے لیے مامون نے یہ کیا کہ عرب میں سے ہی ایک شخص کو لے لیا جو ہے عرب اور ہے انہی کا بیٹا. کہا کہ فرزند رسول آپ ذرا نیشا پور تشریف لائیے، میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں. اچھا فورسفلی بلایا گیا، سیاسی تناؤ، سیاسی دباؤ کے تحت مولا آئے، اور بیہائنڈ دا سین یہ بات ہو چکی تھی کہ آپ نے آنا تو ہے، اگر فرزند رسول آپ نہیں آئیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. نیشا پور میں جو لوگ جا چکے، پروردگار مولا رضا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمایا. مولا رضا جب نیشا پور پہنچے ہیں، اب آپ یہ تصور کیجئے کہ اس علاقے میں اگر امام آئیں تو ہر شخص امام کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے نکلے گا. 40,000 قلم دان یعنی حدیث کہنے والے، وہ حدیث کاغذ و قلم لے کر نکلے اور کھڑے ہو گئے، اور فرزند رسول آ رہے ہیں، ناقے پر سوار ہیں اور محمل کا پردہ گرا ہوا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے
رسول اسلام کو کاغذ و قلم نہیں دیا تھا. آج انہی کی نسلیں کھڑی ہوئی ہیں. حضور کچھ فرمائیے, ہمیں لکھنا ہے. مولا رضا نے چہرے اقدس کو نکالا اور فرمایا کلمۃ لا الہ. اچھا, اس حدیث سے پہلے, اچھا یہ حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث کا نام ہے, دیکھیں بعض حدیثوں کے نام ہے, جیسے بعض آیتوں کے نام ہے. آیت تطہیر آپ کو سب کو معلوم ہے, انما یرید اللہ لیصبا, ٹھیک ہے. آیہ ولایت ہے, اسی طرح آیہ مودت ہے. تو آیتوں کے نام ہیں. اسی طرح حدیثوں کے نام ہیں. حدیث منزلت ہے, انت بمنزلت ہارون بموسیٰ, اے علی تجھے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی, تو حدیث منزلت کہلاتی ہے. حدیث قرطاس ہے, حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین ہے انی تارکم فیکم الثقلین, میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو حدیثوں کے بھی نام ہے. اس حدیث کا نام جو مولا نے فرمایا, اس حدیث کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذھب. یہ یاد کر لیجئے, اگر پہلی مرتبہ سن لیں تو اس کو یاد کر لیجئے. حدیث سلسلۃ الذھب کیا مطلب؟ سونے کے سلسلے والی حدیث. سونے کے سلسلے والی حدیث, سونا یعنی گولڈ, سلیپنگ والا سونا نہیں, سونا یعنی گولڈ, گولڈ کی چین والی حدیث. اچھا بھائی, اس کے اندر کیا ایسا ہے؟ امام نے اس حدیث کو کہنے سے یہ پہلے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا, اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا, اور انہوں نے رسول گرامی سے سنا, اور انہوں نے جبریل سے سنا, اور جبریل نے پروردگار سے سنا کہ پروردگار یہ کہتا ہے. یہ کہہ کر مولا رضا نے پردہ گرا دیا. سونے کا سلسلہ ہے. امام شافعی کہتے کہ خود, اچھا یہ حدیث ایسی مستند ہے کہ اہل سنت بھی اس حدیث کو مانتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس سلسلے حدیث کو نہیں, حدیث کی بات نہیں کر رہا, سلسلے حدیث کو, راویان حدیث کو, دیکھیں حدیث ہوتی ہے نا تو حدیث کے پیچھے راوی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں, آپ کہیں گے حضور یہ آپ نے کس سے سنی؟ میں نے کہا فلاں سے سنی, جو کہ مجھ سے پہلے اس کا انتقال ہوا, میں نے اس سے سنی. اس سے کہاں سے سنی؟ اس سے سنی, اس سے سنی, یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ گیا رسول اللہ تک. یہ سلسلہ ہے. اگر اس میں ایک بھی جھوٹا ہے, منافق ہے, تو حدیث پہ شبہ آ جائے گا, حدیث پہ شبہ آ جائے گا. بات سمجھ رہے؟ اب مولا نے جو سلسلہ بیان کیا ہے سارے معصوم ہیں. اب امام شافعی کہتے حدیث تو بہت دور, اگر اس سلسلے کو پانی پہ دم کر دیا جائے اور کسی دیوانے کو پلا دیا جائے اور دیوانہ صحت مند ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا, اس لیے کہ سلسلہ اتنا معتبر ہے. سلسلہ اتنا معتبر ہے, تعجب نہیں کرنا. تو اب کیا سلسلہ ہے تو کیا حدیث ہوگی؟ سلسلہ تو ذہب سمجھ میں آیا, سونے کا سلسلہ سمجھ میں آیا. تو اب مولا رضا کی حدیث سنیے. امام نے یہ پورا سلسلہ بیان کرنے کے بعد پردہ گرا دیا. اب لوگ پریشان ہیں کہ مولا کیا بیان کرنے والے ہیں. امام نے پھر پردہ اٹھایا اور کہنے لگے, فرمانے لگے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ یہ کہتا ہے, یعنی یہ سلسلہ پورا پہنچا, میں یہ کہتا ہوں, میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, یہاں تک یہ سلسلہ اللہ کا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, یہ جو لا الہ الا اللہ تم کہتے ہو یہ میرا قلعہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ قلعہ ہے, میرا قلعہ ہے. اس کے بعد امام نے پھر پردہ گرا دیا, ناکا تھوڑا سا آگے بڑھا. حضور کہیے, حضور کچھ کہیے. ایک شور بپا ہوا. 40,000 صرف حدیث لکھنے والے ہیں, مجمع اس کے علاوہ ہے.
جو فرزند رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے. حضور آگے بیان کیجئے. امام نے پھر پردہ اٹھایا, رخ انور دکھایا, فرمایا فمن دخل حصنی امین من عذابی, اور جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے, امین من عذابی, تو عذاب سے, میرے عذاب سے, اللہ یہ کہتا ہے میرے عذاب سے امان پا جائے گا. لا الہ الا اللہ, سب الحمدللہ کلمہ گوئے, جہاں تک بات پہنچ رہی ہے سب لا الہ الا اللہ کہہ گئے, مجھ سمیت سب امان میں ہے. مولا رضا نے یہ کہہ دیا, پردہ گر گیا, کچھ آگے بڑھ گئے. پھر امام نے فرمایا پردہ اٹھا کے بشرطہا و شروطہا, مگر اس کی کچھ شرائط ہیں. اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں. پھر فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. یعنی علی ابن موسیٰ رضا کا اقرار ولایت کا نہیں کیا تو یہ لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں ہے. اے توجہ, لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں, مگر علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت. اچھا ایک اور حدیث بیان کروں, لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حدیث تو خیر وقت بہت ہے, اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیان کروں یا نہ کروں. کیوں؟ جیسے کہ حدیث اتنی مختلف ہے کہ بعض لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے, اور وہ حدیث چلے بیان کر دیتا ہوں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے کہ اگر, اچھا اب آپ نے سب نے سنا ہوا ہے نا, اور ماشاءاللہ بہت سارے افراد زیارت امام حسین پر جا بھی چکے ہوں گے. جو نہیں گئے پروردگار ان سب کو جداً و مرارن و تکرارن زیارت امام حسین نصیب فرمائے, بار بار امام حسین کا در دیکھنا نصیب فرمائے, جاتے رہے مولا سے ملتے رہے. ایک حدیث بڑی عجیب سی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب بڑا مختلف ہے. کیا مختلف ہے؟ باقی ائمہ کی زیارت کا ثواب اور امام حسین کی زیارت کا ثواب الگ ہے. امام حسین کی زیارت پر ایک حج مل رہا ہے, ایک عمرہ مل رہا ہے, بعض دفعہ بعض روایتوں میں 100 حج ہیں, بعض دفعہ 1000 حج ہیں, الگ الگ مختلف روایتیں. اچھا اس میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ کبھی مولا کہتے ہیں 1 حج ملے گا, کبھی مولا کہتے ہیں 1000 حج ملیں گے, کبھی مولا کہتے ہیں 100 حج ملیں گے. ارے مولا ایک بات کہے نا, 1 حج دیں گے یا 100 حج دیں گے یا 1000 حج دیں گے یا 1 عمرہ دیں گے یا 100 حج یا 100 عمرے دیں گے. اچھا اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا تو حج ہوتا ہی کربلا میں ہے. الحمدللہ انشاءاللہ کل صبح حج پہ جا رہے ہیں, تو آپ سمجھیے اس بات کو کہ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا حج ہوتا ہی کربلا میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو استطاعت آتی ہے حج پہ جانا پڑتا ہے, اس کو کربلا نہیں جائے گا. وہ پیسہ ہو گیا, مال آ گیا, حج پہ جائے گا, کربلا نہیں جائے گا. ہاں دوبارہ مال آ جائے گا پھر کربلا جائے گا, پھر پیسے آ جائیں حج کے علاوہ کربلا بھی جائے گا. اتنا ثواب ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے مولا رضا کی زیارت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص مولا رضا کی زیارت کرتا ہے تو اس کو امام حسین کی زیارت سے زیادہ ثواب ملے گا. کیوں بھائی؟ اب کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ نے اتنی ساری حدیثیں بیان کی کہ میرے جد کی زیارت کرو تو یہ ثواب ہے, میرے جد کی زیارت کرو تو یہ ثواب ہے. اچھا میں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ ایک بات بیان کر دیں, مولا کبھی 1 حج کا کہتے, کبھی 100 حج کا کہتے, کبھی 1000 حج کا کہتے, کبھی اتنے جہاد کا کہتے, کبھی اتنے جہاد کا کہتے. الگ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ الگ معرفت رکھنے والوں کا الگ الگ ثواب ہے. بھائی ایک عام سادہ آدمی ہے, وہ زیارت امام حسین پہ جا رہا ہے, اور ایک فقیہ اور مجتہد ہے
وہ زیارت امام حسین پر جا رہا ہے، اور ایک شخص پیدل جا رہا ہے، اور ایک شخص اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر حرم کے باہر اترتا ہے. خیر حرم کے باہر تو بالکل نہیں اتر سکتے، چیک پوائنٹ پہ اترتا ہے. اور ایک شخص کربلا کا رہائشی ہے، اور ایک شخص لندن سے 1000 پاؤنڈ کی ٹکٹ کرا کے جاتا ہے. ایک شخص پوری زندگی پیسے جوڑتا ہے پھر جاتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جس کو کوئی اسپانسر کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. سب کو ثواب برابر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. ارے بھائی وہ تو کربلا کا رہائشی ہے، وہ دور وہاں رہتا ہے، وہاں سے چل کے مولا کے پاس آ جاتا ہے. وہ اے سی والی گاڑی میں آیا، گیا حرم، اندر 2 رکعت نفل پڑھی، چلا گیا. اور وہ 1000 پاؤنڈ کی ٹکٹ کر کے آیا، اور وہ اس نے پوری زندگی پیسے جمع کیے. اجر بھی تو مختلف ملے گا نا. ہر ایک کی اجرت ایک برابر تھوڑی ہوتی، جیسی زحمت ویسا اجر ملے گا. تو یہ جو مختلف جوابات مولا نے دیے نا کہ مولا زیارت کا ثواب بتائیے، ایک کو الگ بتایا. دوسرا آیا مولا زیارت کا ثواب بتائیے، دوسرے کو الگ بتایا. تیسرا آیا زیارت کا ثواب بتائیے. الگ الگ کیفیتوں والوں کو الگ الگ جوابات بتائیے. کیسے جا رہے ہو؟ مولا اونٹ پر جاؤں گا، تمہارے لیے یہ ثواب ہے. کیسے جا رہے ہو؟ مولا خچر پہ جاؤں گا، خچر بیمار ہے، تمہارا یہ ثواب ہے. کیسے جا رہے ہو؟ مولا زیادہ راہ نہیں ہے، خچر بھی کرائے پہ لے کے جا رہا ہوں. اچھا، تمہارا یہ ثواب ہے. کیسے جا رہے ہو؟ مولا پیدل سفر کروں گا، تمہارا یہ ثواب ہے. لکھنے والے نے تو لکھ دیا حسین کی زیارت کا یہ ثواب ہے، امام حسین کی زیارت کا یہ ثواب ہے. حالات نہیں بتا رہا کہ سوال کرنے والے کی کیفیت کیا تھی. پہنچ گئی بات؟ تو اب سنیے، جب چھٹے امام نے یہ بیان کیا، ایک دن فرمایا کہ میرے بیٹے امام رضا کی زیارت امام حسین کی زیارت سے بہتر ہوگی. آپ اتنے عرصے سے امام حسین کی زیارت کا کہہ رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی زیارت امام حسین کی زیارت سے بہتر ہوگی، اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں کر؟ امام نے ایک حکمت بیان کی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت سرور اور سکون ملے گا. امام نے کہا میرے بعد اتنے فتنے اٹھیں گے کہ کوئی کسی طرف ہوگا اور کوئی کسی طرف ہوگا. اور آپ نے دیکھا بھی ہے، چھٹے امام کے بعد اسماعیلی بھی ہے، واقفیہ فرقہ بھی ہے. واقفیہ کون؟ بس اب امامت ختم ہو گئی، وہ ایک لمبی داستان خمس کے چکر میں امامت ختم کر دی انہوں نے. اسماعیلی فرقہ، جبکہ اسماعیل ان کی موجودگی میں انتقال کر گئے، کہا کہ نہیں، حضرت اسماعیل کی طرف چلیں گے. افتحی فرقہ، چھٹے امام کا کے بیٹے عبداللہ افتح کو امام مان لیا. امام نے فرمایا جو 8ویں تک آیا پھر وہ 12ویں تک جا رہا ہے. یہ حکمت سمجھ میں آئی؟ بھائی جو امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہے وہ تو پھر کسی اور کا بھی ماننے والا ہو سکتا ہے نا، لیکن جو 8ویں کو مان رہا ہے وہ 9ویں والا بھی ہے، وہ 10ویں والا بھی ہے، وہ 11ویں والا بھی ہے، وہ 12ویں والا بھی ہے. اس لیے میرے بیٹے رضا کی زیارت، اور آپ خود جائیے، اللہ آپ کو نصیب کرے، حرم مولا رضا میں ادھر ادھر کا کوئی بندہ نہیں دکھے گا. مولا رضا کے حرم میں ادھر ادھر کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. باذن گرامی ایک اور روایت، امام نے خود فرمایا من زارنی، مولا رضا نے فرمایا من زارنی علی بعد داری، اگر کوئی شخص میری زیارت کو آئے اس انداز سے کہ اس کا میرا گھر بہت دور ہو، علی بعد داری، میرا گھر بہت دور ہو. اب یہ گھر بہت دور ہو سے مراد حیات یا حیات کے بعد؟ آتے تو فی ثلاثت مواطن، میں اس کی زیارت کو 3 مرتبہ آؤں گا. آپ مولا کی زیارت پر جائیں، مولا کہہ رہے ہیں، مولا رضا کہہ رہے ہیں تم میری زیارت پر آؤ اس وقت کہ جب میں تم سے دور ہوں. میں تمہارے پاس 3 مقامات پر آؤں گا. عند القبر، کوئی مونس و یاور نہیں ہوگا،
جتنا مال بنانا ہے بنائیے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو مالدار کرے، اللہ آپ کو صاحب حیثیت کرے۔ مولا نے یہ پسند نہیں کیا، خود مولا رضا کے پاس بھی اسبل تھا، سواریاں تھیں، بڑا گھر تھا، ہونا چاہیے انسان کو اپنی اسٹیٹس کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن آخری ابدی گھر کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ امام نے فرمایا اس وقت جب کہ تنہائی ہوگی میں آؤں گا، کیونکہ تم آئے ہوگے تو میں آؤں گا۔ پھر فرمایا عند الصراط، صراط پر سے گزر رہے ہوگے، 7 مقامات پہ تمہیں روکا جائے گا۔ انشاءاللہ کبھی جمعہ نماز کے لیے حاضر ہوا تو آپ کو آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ کہاں کہاں 7 مقامات پہ روکا جاتا ہے پورے صراط پر، اور کیا کیا سوالات کیے جائیں گے پورے صراط پر۔ 7 مقامات پر روکا جائے گا صراط پر، جہاں پر رک گئے، جہاں پر پھنس گئے، وہیں سے جہنم میں نیچے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ صراط کا پل پار کرنا ضروری ہے، وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے آخری میں جنت ہے، جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں جنت ہے، پل بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر کا۔ اس وقت کون مدد کرے گا؟ وہ انسان ہے نا، سوچتا ہے کہ پل کراس کرنا ہے، کوئی جیک ہو، کوئی سپورٹر ہو، کوئی پروانہ ہو، کوئی لیٹر ہو، کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جائے، ہمارا جلوس یہاں سے گزر جائے۔ امام نے کہا ہاں ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم صراط پہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا عند تطایر الکتب یمینا و شمالا، جب اعمال نامے کھولے جا رہے ہوں گے، دیے جا رہے ہوں گے، بانٹے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں میں کسی کو بائیں میں، یقین جانیں جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے نا، سب کے دل بیٹھ رہے ہوں گے پروردگار میرا اعمال نامہ دائیں میں دے گا یا بائیں میں دے گا؟ اگر بائیں میں دیا اس کا مطلب میرے گناہ زیادہ ہے، اگر دائیں میں دیا اس کا مطلب جنت میں تو میں جاؤں گا، ہاں جنت میں جاؤں گا مگر پل کو کراس کر کے جانا پڑے گا۔ امام نے فرمایا جب اعمال نامے کھولے جا رہے ہوں گے نا، اگر میری زیارت کی ہوگی، اعمال نامے کے وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، اعمال نامہ لے کر تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ میرے اعمال نامے میں کچھ بھی لکھا ہو، اگر مولا رضا فرشتے سے لے کر مجھے دیں تو کس ہاتھ سے لیں گے اور کس ہاتھ میں دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ امام نے فرمایا 3 مقامات پہ کام آؤں گا، اور یہ تینوں بڑے اہم مقامات ہیں۔ کچھ بھی کیجئے عزیزان گرامی، پیسے چھوڑیے، کچھ بھی کیجئے، مولا رضا کی زیارت پہ جائیے، زندگی میں ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت پہ جائیے، کچھ بھی کر کے آپ کو پروردگار مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ سنیے، مولا رضا بس 1-2 باتیں کر کے میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ اب جب نیشاپور پہنچ گئے، مامون نے اعلان کیا، مامون نے اعلان کیا کہا کہ فرزند رسول آپ کو میں ولی عہدی دینا چاہتا ہوں۔ ولی عہدی کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، کچھ مومین بعد میں آئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے بیان کر دیا۔ ولی عہدی یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد تخت پہ آپ بیٹھیں گے۔ اس زمانے میں ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی کہ ولی عہد ہے یہ میرے بعد کا بادشاہ یہ ہے، اس طرح سے اس کی بھی ریسپیکٹ ہوتی تھی، اور دربار میں وہ بھی آیا جایا کرتا تھا۔ سیاسی فائدے بادشاہ کو بھی ہوا کرتے تھے، سیاسی فائدے ولی عہد کو بھی ہوا کرتے تھے، اور تخت تو ملنے والا ہی ہے۔ اچھا، امام تو جانتے ہیں حکمت کہ میرے چہرے پر یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے۔ جب جس میز پر یہ ڈسکشن ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ اور راویان بھی کھڑے ہوئے تھے اس کو لکھنے کے لیے، جسے رپورٹر کہتے ہیں، واقعے کو رپورٹ تو کیا نا اس زمانے کے لوگوں نے، میڈیا نے رپورٹ تو کیا نا۔ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ امام کہنے لگے اگر تو یہ عہدہ، سنیے گا مولا کا جملہ، امام نے کہا اگر تو یہ عہدہ خدا نے
تجھے دیا ہے تو تجھے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے دیا ہے۔ بھئی اللہ نے تجھے دیا ہے، تو دے کیسے رہا ہے؟ اور اگر یہ عہدہ خدا نے تجھے نہیں دیا تو جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو مجھے دے کیسے رہا ہے؟ کہنے لگا حجت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے دوسری بات کی، اور میں تجھے ایک اور پیشن گوئی کروں، ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد کا خلیفہ، تو مجھے اتنا جینے ہی نہیں دے گا کہ تیرے بعد میں ولی عہد بن سکوں۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں ذرا بہتر محسوس کرنے کے لیے اپنی تلوار کو میز پر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی تو یہ تلوار آپ کی گردن پر۔ امام نے کہا اگر معاملہ اس حد تک ہے، اب جملے یہی ہے تاریخ میں، امام نے چونکہ رپورٹرز تھے نا سارے اور بات اس طرح سے ہو رہی تھی، امام نے کہا اگر معاملہ اس حد تک ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، البتہ نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا نہ کسی کو ڈس اپوائنٹ کروں گا، تیرے فیصلوں میں تو خود مختار ہوگا، اور دربار میں آؤں گا تو علمی گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فضول گفتگو نہ ہوگی۔ دربار میں آؤں گا تو علمی گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فضول گفتگو نہ ہوگی، سیاسی معاملات سے میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، سیاسی معاملات میں تیرا فیصلہ خود کرے گا۔ مولا نے بہت شرطیں رکھی، تقریباً 11-12 شرطیں مولا نے رکھی، اسے ساری شرطیں مان لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مولا کی شرطیں کس لیول کی شرطیں ہوتی ہیں، وہ سمجھا کہ بس یہ ایک عارضی شرطیں، مولا چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں نہ مانوں اور یہ معاملہ اسائڈ ہو جائے، ایک معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ اسے مان لی شرطیں۔ مولا ہفتے میں 2 دن بیٹھا کرتے تھے، ہفتے کے روز، پیر کے روز، سیٹرڈے کے دن، منڈے کے دن۔ اچھا ملنے والے بھی مولا کی وجہ سے ہی آیا کرتے تھے۔ بھئی ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ اور پیر اور سر سے لے کر پیر تک وہ سونے میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ میں انگوٹھیاں سونے کی ہیں، جواہرات لٹکے ہوئے ہیں، اور بات کرتا ہے تو سب فضول کرتا ہے، اس سے بندہ کیا بات کرے گا؟ اور ایک بندہ ہے کہ جب اس سے بات کی جاتی ہے بڑی شفقت سے بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو علمی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو قرآن کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے، جی چاہے گا نا کہ اس سے بات تھوڑا بیٹھ لیا جائے۔ دربار تو خالی ہوا کرتا تھا، اب لوگ انتظار کرتے تھے ہفتے کا دن آئے تو مولانا رضا سے ملاقات ہو، پیر کا دن آئے تو مولانا رضا سے ملاقات ہو، اور مولانا رضا بے شمار مناظرے مولانا رضا کے ہیں اس دربار کے اندر، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، کیسے کیسے مناظرے مولانا رضا کے۔ حضرت گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 20 سال میں مولا نے دین کی بہت بڑی خدمت کی۔ حضرت گرامی ایک واقعہ پیش کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا۔ عید کا جب دن آیا، ظاہر سی بات ہے کہ بیچ میں عید بھی آئی سال کے دوران، تو اس نے مامون نے کہا حضور ایسا کیجئے کہ آپ نماز عید پڑھائیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس طریقے سے پڑھاؤں گا جس طرح سے رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی خطبہ رسول اللہ کوئی طولانی دیا کرتے تھے یا کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو کیا گا، وہ بادشاہ دنیا پرست آدمی، اس کے ذہن میں کیا آ سکتا ہوگا کہ رسول کا دور کیا ہوگا؟ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ ہاشمی سادات کالا امامہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں، لیکن اہل بیت ہی عید کے دن سفید امامہ پہنتے تھے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، عید کے دن میں اسی طرح سے تیار ہوں گا اور اسی طرح سے عید کی نماز پڑھاؤں گا جیسے رسول اللہ۔ اچھا اس زمانے میں نماز عید گاہ میں ہوا کرتی تھی، پہلے ہمارے یہاں بھی، مطلب ہمارے یہاں سے بولا شہر کراچی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں کہ عید گاہ پہ ہوتی تھی، عید گاہ سے مراد پورا شہر اکٹھا ہوتا تھا، شہر 2-3 حصوں میں بڑھ جاتا تھا، بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوتی تھی۔ اب تو یہ کہ بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں۔ تو
عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ شہر سے باہر ایک ہی جماعت قائم ہو جس میں پورا شہر آئے اور حاکم وہ عید کی نماز پڑھائے. حاکم خود بھی اتنا کیلیبر والا ہو کہ وہ عید کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے اور پورا شہر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح جانتا ہو. یہ بھی تو بات ہے نا. تو یہ ہے عید کا پروٹوکول. اب مولانا رضا نے سفید عمامہ باندھا، نیا لباس زیب تن کیا سفید، خوشبو لگائی، ہاتھ میں بڑا سا عصا لیا، پاپ رہنا ہوئے اور اپنے گھر سے چلے. جو ہیبت مولا کے چہرے پر. اور خراسان میں یعنی ایران جو ابھی ہے اس میں تکبیر بلند کرتے ہوئے عیدگاہ جانا، شہر سے باہر تکبیر بلند کرتے ہوئے. اچھا لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہاں سے دربار سے مولا نکلیں گے اور یہیں سے جو ہے عیدگاہ کی طرف جائیں گے. تو لوگ جمع ہو گئے تھے جتنے اس وقت جمع ہو سکتے تھے. باقی لوگ آہستہ آہستہ کنیکٹ ہو رہے تھے، مل رہے تھے. تھوڑے تھوڑے لوگ شامل ہوتے رہے. مولا کہتے تھے اللہ اکبر، سب کہتے تھے اللہ اکبر. اب آپ تصور کریں، سفید عمامہ مولا نے پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، رسول اللہ کا عصا جو ان کو وراثت میں ملا ہوا ہے، پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، سفید جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور مولا رضا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، اور پیچھے تکبیر کا جواب دے رہے ہیں. پورا شہر جواب دے رہا ہے. لوگ اس مجمع کی ہیبت دیکھ رہے ہیں. سیاسی کارندے جو گھوڑے پر سوار تھے پروٹوکول دینے کے لیے، ان کے دل پریشان ہیں، گھبرا گئے ہیں. مولا مصلی تک پہنچے نہیں ہیں اور ابھی صفیں درست نہیں ہوئی ہیں. کسی نے مامون سے کہا، مامون اگر تو علی ابن موسیٰ رضا نے یہ نماز عید پڑھا دی اور خطبہ عید تک پہنچ گئے، تیری حکومت گئی. تو اپنی حکومت بھول جا. ان کی عید تو چھوڑ، ان کی تکبیر میں اتنی طاقت ہے، ان کی تکبیر میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کے دل منقلب ہو رہے ہیں، لوگ ہل رہے ہیں. اگر یہ نماز پڑھا لے اور اگر یہ خطبہ دے دے، تیری باطل حکومت کی کیا حیثیت رہے گی. فوراً گھوڑے میں بیٹھ کر مصلی کے پاس پہنچ گیا. کہنے لگا فرزند رسول آپ کی صحت اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام کر لیں. امام نے کہا تو ہم پہلے کہہ رہے تھے عید تو تجھ پہ بھاری پڑے گی. مولا نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو شور ہے، پکی بات ہے نماز عید پڑھا لوں. اسے کہا تھا ہاں پڑھا لیں. تو پہلے ہی کہا آپ آرام فرمائیے، میں نماز عید میں پڑھا. امت کو سمجھ میں آ گیا کہ امام کی تکبیر بھی کیا ہوتی ہے اور فاسق کی نماز بھی کیا ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا امام. بازار گرامی سیر حاصل گفتگو کیا ہو سکتی ہے، کچھ باتیں ہو سکتی تھی ہو گئی. بس جب مامون نے دیکھا کہ ہر طرف علی ابن موسیٰ رضا کا بول بالا ہے، جو آتا ہے سو ان کے مصائب جو آتا ہے تو ان کے فضائل کا اقرار کیے بغیر نہیں جاتا، ان کا گرویدہ ہوتا ہے. علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ان کے چہرے کو ہی دیکھ لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. کتنے ایسے واقعات میں سوچ کے آیا تھا یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، وقت میں اتنی گنجائش نہ بچی. فقط مولا ایک طرف یوں دیکھتے تھے اور مسکرا دیتے تھے اور وہ مولا کی طرف کا چاہنے والا ہو جاتا تھا. ضرورت ہی نہیں تھی مولا کو کچھ کہنے کی، سمجھانے کی، بولنے کی. جب اس نے یہ دیکھا یہ ولی عہد بنا کر تو میں نے بہت غلطی کی، میں نے تو اپنے دربار میں مولا کو ایکسس دے دیا، اپنے دربار میں بٹھا دیا مولا کو.
جہاں پہ حکومتی سطح پر لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، دیگر حکومتیں یہاں رابطہ کرتی ہیں، یہیں مولا کو بٹھا دیا میں نے، اب لوگ مجھے چھوڑ کے ان کے پاس جا رہے ہیں، کسی صورت فرزند رسول کو یہاں سے ہٹایا، اب ولی عہدی سے تو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، بس جو باطل حکومتیں حق امام کے ساتھ کرتی ہیں وہی کیا اس نے۔ ایک دعوت رکھی مولا کی، مولا دربار میں تو رہتے نہیں تھے، مولا کو حالانکہ رہائش دی تھی، مولا نے کہا تھا نہ میں کھاؤں گا تیرے پاس، نہ میں رہوں گا تیرے پاس، نہ دربار کی کوئی چیز، میں یہ ٹیکس کے قبضے کے پیسوں سے میں ان چیزوں کا عادی نہیں، ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اس نے ایک دعوت رکھی تاکہ فلاں جگہ سے انگور آئے ہیں، اور ایک تشت سجایا، اپنی طرف والے انگور اس کے ٹھیک تھے اور مولا کی طرف والے انگور اس میں زہر بجھا ہوا، مولا کی طرف رکھا اور کہا کہ فرزند رسول کھائیے، تناول کیجیے۔ امام نے بڑا انکار کیا، امام نے کہا کہ نہیں، مجھے حاجت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے جنت کے باغات سجائے ہیں، اس میں بے شمار نعمتیں، اس سے کہا نہیں، اس انگور میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ خاصیت ہے۔ امام نے فقط 2 دانے کھائے، اس میں اتنا زود اثر زہر تھا کہ مولا کے کلیجے میں اتر گیا۔ وہ 2 دانے انگور کیا ہوتا ہے، مولا کے کلیجے میں اتر گیا، اور امام کی طبیعت بے چین سی ہو گئی، امام کھڑے ہو کر جا رہے تھے، وہ کہنے لگا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ نے 2 دانے کھائے ہیں۔ امام کہنے لگے جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہیں جا رہا، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہیں جا رہا۔ بس اپنے حجرے میں آئے، جناب نجمہ خاتون سے کہا کچھ دیر بعد میرا تختہ تیار کر لے، میرا بیٹا آئے گا اور وہ مجھے غسل دے گا، مجھے کفن دے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ نے لفظ سنا ہے نا غریب الغربا، آپ زیارت میں لفظ سنتے ہیں نا السلام علیک یا غریب الغربا۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ جو مال کا غریب ہو وہ غریب نہیں کہلاتا، جو وطن سے نکال کر دوسرے وطن میں مارا جائے نا اسے غریب کہا جاتا ہے۔ مولا کو مدینہ میں زہر نہیں دیا گیا، مولا کو خراسان بلا کر زہر دیا گیا، جبکہ بیٹا مدینہ میں موجود ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ مولا موسی کاظم آئے، چھوٹے سے موجود، مولا محمد تقی آئے، مولا محمد تقی آئے، چھوٹے سے ہیں، سن 8 برس 10 برس بیان کیا جاتا ہے، لیکن امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، غسل و کفن دیا، تنہا کمرے میں نماز پڑھی۔ آپ نے کم سنا ہوگا مسائل، مولا رضا کی غربت یہ والی کم سنی ہوگی، تنہا کمرے کے اندر نماز پڑھی اور پھر کہا اپنی والدہ گرامی سے، والدہ گرامی آپ حکومت کو اطلاع کر دیجئے میرے بابا کی میت تیار ہو گئی، حکومت آئے گی اور پھر وہ بڑے شان سے نماز پڑھوائے گی۔ ہاں، پھر حکومتی سطح پر نماز بھی ہوئی، دفن بھی ہوا، اعلانات بھی ہوئے، کندھا بھی ملا،
مگر میں کہوں گا مولا دوسرے وطن میں بھی آپ کو کندھا تو مل گیا نا، دوسرے وطن میں بھی آپ کو قبر تو مل گئی نا، دوسرے وطن میں بھی آپ کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو آئے نا۔ میں یاد کروں گا حسین ابن علی کو دور سے بہن دیکھ رہی تھی، بھیا مجھے معاف کیجیے گا۔ بنی اسد والوں سے امام حسین نے کہا تھا ہاں یہ مصائب آپ سنیں گے، اور اس وقت سنیں گے جب حسین ابن علی وارد کربلا ہوئے تھے۔ کہنے لگے بنی اسد والوں سے، اے بنی اسد والوں 10 محرم کو میرا لاشا بے گولو کفن پڑا ہوگا، تم یہاں پر آنا اور آنے کے بعد میری میت کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا جاؤ جا کر اپنی عورتوں کو بلاؤ، کہا دیکھو تمہارے مرد اگر ڈر جائیں نا تو ایسا کرنا تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور اپنے سر کی ردا میرے جنازے پر ڈال دینا۔ پھر کہا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ ہائے حسین کی غربت، میں کہوں گا مولا رضا آپ کی غربت یقیناً غربت ہے، مگر حسین ابن علی بڑا غریب ہے، جیسے بے وطن کر کے مارا گیا۔ ایک مرتبہ چھوٹے آخری جملے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سیدہ زہرا کا شکریہ ادا کیجئے۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہنے لگے ہائے حسین کی غربت، کہنے لگے بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں، بچوں میں علی اصغر کا باپ ہوں، بچوں میرے بھی تمہارے جتنے بچے ہیں 10 محرم کو اسی ریت پر ہماری میتیں پڑی ہوں گی، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہماری میتوں پر مٹھی بھر خاک ڈال دینا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون۔ الباری ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ لباس محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال اور بار بار مولا رضا کی زیارت نصیب فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحیح معنوں میں ائمہ اطہار کی جو ہم دین کے لیے خدمت کر سکتے ہیں اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم مولا رضا۔